إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ایک حلال انٹرٹینمنٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو دکھا رہے تھے. شوہر کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے جان دینے تیار ہوں. ہاں، بیوی سے کہہ رہا ہے، حالانکہ جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے سستی سے. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس پروگرام میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس پروگرام کا نام ہے اتحاد بہتر زندگی کے لیے. محترم سامعین، میں عبدالکریم، BMS فائنل ایئر، طبیہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. میں آپ تمامی حضرات کا جامعہ اردو علی گڑھ کے اندر تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. معزز و محترم سامعین، آج کی محفل میں جو پروگرام آپ حضرات کے سامنے منعقد کیا جائے گا اس میں ایڈوکیٹ فیض سید اور بردر زید خالد پٹیل ہیں، جنہیں آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر بھی سنا، کل آپ نے جامعہ اردو میں سنا. یہ آپ کی محبتیں اور ان کے سننے کا جذبہ آپ کا، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. سب سے پہلا پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، جن کا موضوع ہے سفر آخرت. دوسرا پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش ہوگا بردر زید خالد پٹیل صاحب کا، جن کا موضوع ہے کب تک یہ اختلاف. حضرات گرامی، i+TV اور جامعہ اردو علی گڑھ ان کے متفقہ فیصلے کے بعد اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد آپ کے درمیان کیا گیا ہے. میں بہت زیادہ وقت نہ لے کر کے جامعہ اردو علی گڑھ کے اس شعر کے کوٹیشن کے ساتھ کہ سارے جہاں میں دھوم ہمارے زباں کی ہے، اسی مناسبت کو رکھتے ہوئے اس پروگرام کو اردو پروگرام رکھا گیا ہے. اب بلا تاخیر ڈائریکٹ ہم انہی کو آپ کے روبرو کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے خطیب جو آپ حضرات کے سامنے آنے والے ہیں ان کا نام ہے ایڈوکیٹ فیض سید، جو اورنگ آباد مہاراشٹرا سے تشریف لائے ہیں، جن کا مختصراً تعارف یہ ہے کہ یہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے فاؤنڈر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں الہدیٰ ایجوکیشن کے، اسی طرح سے یہ ڈائریکٹر ہیں i+TV کے. آپ نے تعلیم کچھ اس طرح سے حاصل کی BSc کمپیوٹر سے، MCA، BGL، LLB. محترم سامعین، یہ مختصر تعارف تھا ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ پوڈیم پر تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے خطاب سے بھرپور فائدہ پہنچائیں. بلا تاخیر آپ کے سامنے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے سفر آخرت. ویسے دیکھا جائے تو آخرت کا سفر یا سفر آخرت ایک بہت بڑا موضوع ہے، بڑا ٹاپک ہے، جو انسان کی موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی قبر کی زندگی کا تمام معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد برزخ کے اندر اس کے حالات، پھر اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس کے بعد اور بھی دیگر مرحلے کہ اس کے بعد لوگوں کا جمع ہونا میدان مقام محشر میں، اس کے بعد میزان کا قائم ہونا، لوگوں کے حساب اور کتاب ہونا، اور لوگوں کا بالآخر پھر پل صراط کو پار کرنا اور جنت اور جہنم میں پھر داخل ہونا. لیکن انشاءاللہ عزیز، میں اس عنوان کو سمٹتے ہوئے جو آج آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے انسان کا سفر آخرت اور اس کی ابتدا کیسی ہوں گی. مطلب موت کے بعد جو حالات ہوں گے
تو میں آپ کے سامنے ان حالات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو سفر آخرت کا ابتدا، سٹارٹنگ، پہلا مرحلہ کیسے ہوگا، اور اس بات کے تعلق سے یہ بات ہمارے ذہن میں ہو، پہلا مرحلہ انسان کا جیسا ہوگا باقی سارے مراحل اس کے مطابق ہے۔ اگر یہ آسان رہا تو انشاءاللہ العزیز بعد کے مرحلے بھی آسان ہوں گے۔ اگر یہ مرحلہ موت اور اس کے بعد کا جو سفر، جو ابتدا ہے، اگر اس میں کوئی چیز جو ہے مشکل ہو گئی تو یاد رکھیے باقی تمام سفر پھر مشکل ہو جائیں گا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ جب کسی قبر پر جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے تو بہت زار و خطار روتے، اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی اور آنسو داڑھی سے نیچے ٹپکتے۔ جب لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے، آپ قبر پہ اتنا کیوں روتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے میں اس لیے اس پر اتنا روتا ہوں اس لیے کہ جس کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو گیا اس کے لیے باقی سارے مراحل، باقی سارے سٹیجز آسان ہیں، اور جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو گیا، یہ قبر والی زندگی، موت کے فوراً بعد والی زندگی، تو اس کے لیے باقی سارے مراحل بہت مشکل ہونے والے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے، تو میں چند باتیں موت کے تعلق سے، پھر یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، مختصر سا آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انسان جو ہے کچھ سوالات اس کے زندگی کے، یا کچھ سوالات ایسے ہیں جس کے جواب کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ دین اسلام نے ان سارے سوالات کے جواب دیے، جس میں سے ایک اہم سوال جو انسانیت اپنے آپ سے اور لوگوں سے اور دانشوروں سے اور وہ لوگ جو علم رکھتے تھے ان سے پوچھتی رہی، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد جو آخرت کا سفر شروع ہوگا وہ کیا ہوگا، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گا، کوئی حساب کتاب ہے، مطلب بعد میں کچھ بدلہ، جزا اور سزا ہے، یا بس جو کچھ کیا بس ہم مٹی میں مل کر معاملہ ختم ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں، اسلام نے اتنا بتفصیل جواب دیا، حالانکہ کوئی انسان مرنے کے بعد آ کر یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اس سفر کی ابتدا کیسی ہوں گی، یہ سفر کے کیسے مرحلے ہوں گے، وہ تمام تفصیلات بتائیے، تاکہ وہ لوگ جو زندہ ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اس چیز کو جانیں، اس چیز کو سمجھیں، اور سفر آخرت، موت کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے اس کی تیاری وہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ابھی عطا کی ہے، جس سے میں اور آپ اور جو لوگ میری بات کو سنیں گے وہ زندہ ہے، وہ گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس کے بعد ایک مرحلہ ہے جو آخرت کا سفر ہے، بہت کٹھن سفر ہے، یاد رکھیے، بہت سخت سفر ہے، یاد رکھیے۔ اس کی تیاری، اس کا سامان، اس کا توشہ ہمیں اس دنیا میں اچھے اعمال کر کے جمع کرنا ہے، ورنہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 میں فرمایا کہا، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ فرشتے جو اسے لینے آتے ہیں وہ کہتا ہے اے فرشتوں تھوڑی مہلت دی جائے، تھوڑی چھوٹ دی جائے، تھوڑا وقفہ دیا جائے، تھوڑا انٹرول دیا جائے، ونس مور، ایک اور مجھے چانس دیا جائے، قال رب ارجعوا، تاکہ واپس جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ دنیا میں جن کام کے لیے یا جن کاموں کے لیے جو اچھے اعمال کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن میں نے کیے نہیں تو میں کیا کروں، جا کر کے آ جاؤں، لہٰذا مجھے ایک چانس دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے، وہ مرتا ہوا انسان کہتا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ وہ نیکیاں جو میں چھوڑ آیا ہوں اسے کراؤں۔ کلا، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو تیری ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جس کا تو عادی ہے دنیا کے اندر، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اس انسان کے اور دوبارہ اٹھائے جانے تک، مطلب دنیا کے اور اس انسان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ مرنے والا شخص دنیا میں واپس جا کر نیکی کرنے کے لیے وقفہ، چھوٹ، مہلت اور ایک جو ہے چانس مانگتا ہے، لیکن وہ چانس اللہ نے بیان کر دیا ملنے والا نہیں ہے، اور انسان کہتا ہے ایک موقع دیا جائے میں اچھا بن جاؤں گا۔ یہ انسانی فطرت کو اللہ نے یہاں کھینچا اور کہا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز چانس نہیں ملے گا چونکہ تو عادی تھا اس جملے کا۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے کیسی فطرت کی بات کہی ہمارا معاملہ یہی ہے، نمازی بن جاؤ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے، ارے دین پر چلنے لگو انشاءاللہ اگلے رمضان سے، پڑھائی اچھی کر لو انشاءاللہ اگلے سیمسٹر سے، کام اچھا کر لو اگلے سیزن سے، تجارت کو بڑھا لو، اگلا موسم دیکھیں گے نا۔ ہر بار ہم چاہتے چانس، ایک اور چانس ملے، اللہ نے کہا کوئی چانس نہیں ملے گا، سفر آخرت شروع ہو گیا ہے، فرشتے آ کر کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب چلنے کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، تمہاری روح نکالنے کا وقت ہے، اور تمہیں چلنا ہے۔ گناہگار، بدکار، منافق، کافر، فاسق، فاجر، جس نے نیکیاں نہیں کی وہ کہہ رہا ہے ایک مہلت دے دو فرشتوں، اللہ سے گزارش کرو۔ جواب آتا ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ تم عادی تھے اس جملے کے،
कलिमतुन हुआ काइलुहा, बस तुम आदी थे कल कल और एक मोहलत और एक मोहलत और एक छूट, अगली बार से अच्छा करूंगा, अगली बार से फला करूंगा, ये छूट ये डील नहीं मिलने वाली। और दुनिया के और शख्स के बीच में एक बरज़ख, एक आड़ है दोबारा उठाए जाने तक, क़यामत तक। तो लिहाजा सफ़र आखिरत यहाँ से शुरू होता है। जो मौत की घड़ियाँ हैं मेरे भाइयों, ये कब आएंगी ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। लिहाजा हर वक्त अपने आप को तैयार रखें, हम ऐसे अमाल करें कि अगर सफ़र आखिरत के लिए आज गाड़ी निकलने वाली है, आज हमें जाना है, आज मौत आने वाली है, तो उससे पहले मेरी और आपकी ज़बरदस्त तैयारी हो। याद रखिए जिस तरह से हम सहाबा को देखते हैं, ताबईन और तबे ताबईन को देखते, याद रखिए لا إله إلا الله لا إله کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ قبلك وبالآخرة هم يوقنون نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2-2 3-3 4-4، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زبان میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا۔ اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات۔ اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ لا إله إلا الله لا إله۔ تو بہرحال
ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلاف ہمارے کس طرح سے جو ہے موت کی تیاری کرتے تھے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سفر کی ابتدا کو اور اس ابتدا کا جو پہلا مرحلہ ہے موت، اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اس کی بہت زیادہ سختیاں یاد رکھیے، ہمیں اس کی تیاری اس زندگی میں کرنا ہے کہ پتہ نہیں کب سفر آخرت میرا اور آپ کا شروع ہو جائے، اور اگر ہماری تیاری نہ رہی تو یاد رکھیے مہلت اور چھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کا تو اعلان کر دیا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں دنیا کے کسی مذہب، کسی مسلک، کسی دین، کسی دھرم، کسی کو اختلاف نہیں، انسان کو، لوگوں کو اللہ کے ہونے نہیں ہونے میں، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، ہزاروں کروڑوں ہے، ہر چیز میں اختلاف، کون سے نبی اور کون نبی نہیں ہے اس میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز ایسی اس پہ لوگ متحد ہیں، متفق اور اتفاق رکھتے، وہ ہے موت۔ موت میں کسی کو اختلاف نہیں کہ موت نہیں آتی ہے، موت سب کو آتی، یاد رکھیے، لہٰذا سفر آخرت میں مجھے اور آپ کو سب کو جانا ہے، بس اچھا مسافر وہ ہوں گا جو سفر آخرت شروع کرنے سے پہلے اپنا سامان تیار رکھے، اپنا کھانا اور توشہ تیار رکھے، تاکہ گاڑی کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، ہم کھڑے اس مرحلے پر، اچھے اچھے کام کرنا ہے، گاڑی کبھی بھی آ جائیں گی، فرشتے اللہ کی کبھی بھی آ جائیں گے، چلنے کا کہیں گے، سفر آخرت کب شروع ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی ہمیں تیاری کر کے رکھنا ہے، اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مطلب سفر آخرت کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں، یاد رکھیے، اور یہ موت سفر آخرت کی جو ابتدا ہوتی ہے بڑی سختیوں کے ساتھ ہوتی ہے، یاد رکھیے، بڑی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے، یہ مرحلہ بہت آسان مرحلہ نہیں ہے کہ بس یوں ہی ہو جائیں گا، بہت سخت مرحلہ ہے، یاد رکھیے، اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں اور موت کے لمحے کو ڈیفائن کرتے ہیں، سفر آخرت کی ابتدا کتنی ہولناک ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے، وہ ڈیفائن کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ موت کی سختیاں کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کے تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے، موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے، آگے فرماتے اور کہتے ہیں یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ خطرناک ہے، آرے سے کسی کو چیر جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، آروں کے چیرنے سے زیادہ خطرناک ہے، پھر کہتے ہیں قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک ہے، کسی زندہ انسان کو قینچی سے کاٹ دیا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک ہے، ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ خطرناک ہے، ایک زندہ انسان کو اگر ابال دیا جائے کیسی تکلیف ہوں گی، تو ہڈیوں کے ابالنے سے جو ہے زیادہ تکلیف دے، اگر مردہ اٹھ کر جو سختیوں سے وہ گزرتا ہے، سفر آخرت جس تکلیف سے شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے، اگر بیان کر دے تو وہ کہتے ہیں تم لوگوں کا نیند اور چین اور سکون ختم ہو جائیں گا، تم سکون سے سو نہیں سکتے اور تمہارا سکون ختم ہو جائیں گا، اگر کوئی مردہ اٹھ کے بتا دے اس کے ساتھ کیا تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری گھڑیاں تھی، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے، کھڑے ہونا چاہتے، وضو کرتے اور گر کر بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ چہرے پر پانی مارتے، پھر آپ اٹھتے، اٹھنے کے بعد پھر وضو کرتے، پھر نماز کے لیے جانا چاہتے، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سختیاں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی تعریف کرتے جاتے، اور یہود و نصارہ کو اس وقت میں بھی آپ نے بد دعائیں دی، اس کے الفاظ ملتے ہیں، تو اللہ کی تعریف کہتے اور کہتے سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، تو سفر آخرت کسی کے لیے بھی آسان نہ ہوا، یاد رکھیے، یہ بہت سخت فیز ہے انسانی لائف کا، جس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے تو سختیوں میں پیدا ہوتا ہے، مشقت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن موت اس سے بھی خطرناک گھڑی ہے، مطلب سفر آخرت اگر شروع ہوتا ہے اس ہولناکی سے تو اس کی آگے کی کیفیتیں کیا ہوں گی میں سمجھتا ہوں اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تابعین تبع تابعین سلف صالحین یاد رکھیے موت سے بہت ڈرا کرتے، چونکہ یہ سفر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے، جب یہ مرحلہ ایسا ہے آگے کیا ہو سکتا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کا تذکرہ کیا اور سفر آخرت کی ابتدا کی باتیں بتائی، کیسی موت، کیسی سختیاں، کیسے سوال جواب، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہہ اٹھے اور کہا کاش کہ میں کوئی جھاڑ ہوتا، یہ زیادہ میرے لیے اچھا ہوتا۔ اسی طرح جو ہے کتاب الزہد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا واقعہ آتا ہے، جب آپ جو ہے موت کے قریب تھے اور انتقال ہونے والا تھا تو رو رہے تھے، کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا دنیا سے جانے کا غم ہے؟ تو کہا مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے، اور اپنے تعلق سے بتا رہے ہیں مجھے دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، بلکہ غم اس چیز کا ہے راستہ بہت لمبا ہے، سفر طویل ہے، سفر طویل ہے، اور زیادہ راہ
راستے کا توشہ بہت کم میں نے باندھا ہے. تو گویا اسلاف میں، صحابہ میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کتنا ڈرا کرتے، اس لیے کہ سفر آخرت یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے، یاد رکھیے. اور اس کی ابتدائی دیکھیے اتنی کٹھن ہے، یاد رکھیے. اور قبر، کیونکہ ظاہر سے سفر آخرت کی شروعات ہوں گی جب انسان قبر میں ڈال دیا جائے گا. تو سفر آخرت جس سے شروع ہوتا ہے وہ قبر. اس کے تعلق سے صحابہ کے سامنے جب تذکرے آتے ہیں تو وہ رو اٹھتے تھے، یاد رکھیے. اس لیے کہ موت تاک میں لگی ہے انسان کے، اور ہم غافل ہیں، دنیا میں غرق ہو چکے ہیں دنیا کے اعمال اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اور آخرت بہت کم یاد آتی ہے. اور اگر کوئی آخرت یاد بھی دلا دے کچھ گناہ پہ تو لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی بھول جاؤ، یہ دنیا ہے، اسے اچھے سے جی لو، انشاءاللہ موت سے قریب پھر کبھی توبہ کر لیں گے. اور یاد رکھیے موت ایک ایسی حقیقت ہے، لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ، کبھی بھی آ جائے. میں الٹا کہتا ہوں زندگی کا کیا بھروسہ، کبھی بھی چھوڑ کر چلی جائے. موت کا بھروسہ ہے 100 سال جیو، 200 سال جیو، 1000 سال جیو، لاکھ سال جیو، آنا ہے. بھروسہ موت کا ہے، زندگی کا نہیں، کب ساتھ چھوڑ دے اور چلے جائے. تو یہ مرحلہ جو ملا ہے بہت بہترین و زرین مرحلہ ہے. سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے سفر آخرت کا سامان، سفر چالو کرنے سے پہلے سفر کے لیے جو تیاریاں انسان کرتا ہے، ویسے سفر آخرت کے لیے ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے اعمال کر کے تیاری کرنا ہے. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. اب انسان کی موت آ گئی، اس سختیوں والے مرحلے سے وہ گزر گیا. اب کیا ہوتا ہے، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ٹھیک یہ بتانا کہ سفر آخرت کی ابتدا میں انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا ہے. لیکن اللہ کی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہیں، ان باتوں کو میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چونکہ روایتیں مختلف ہیں، احادیث مختلف ہے، کچھ روایتیں بخاری کی، کوئی مسلم کی، کوئی ابو داؤد کی، کوئی ترمذی کی ہے. لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا. تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں. ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے، اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی. تو آئیے، سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہو گئی موت کے ساتھ، انسان مر گیا. مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں. یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں. اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں. اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے، اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو، تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو. پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں. اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں. جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی، جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے، خوشبو آ جاتی ہے، اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے. اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں. اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال، دولت، بیوی، بچے، گھر، جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور سٹیٹس اور مقام. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. یاد رکھیے کچھ نہیں کرنا چاہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دوست ہے کہ انسان کے، ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے. سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے. اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے. لا إله إلا الله لا